اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ سورہ توبہ آیت 115۔ ارشاد فرمایا، اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک ان پر یہ واضح کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں کہتے ہیں کہ جب بعض فرائض، واجبات اور محرمات کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے پوچھا، پھر ہمارے جو لوگ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے محروم ہو گئے ہیں یا اس محرمات سے بچنے کا جو حکم آتا ہے اس سے پہلے محروم ہو گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ مثلا شراب کا حکم آیا کہ آئندہ شراب نوشی سے پرہیز کرو، تو سوال پیدا ہوا ذہنوں میں ہے کہ جو لوگ عمر بھر شراب پیتے رہے ہیں اور اس حکم کے آنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا حکم ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب تک اللہ اس حکم کو بیان نہ کرے اس سے پہلے ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ یبین لہم ما یتقون، کس چیز سے ان کو پرہیز کرنا ہے، کن چیزوں سے ان کو اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ یتقون تقوی، بچاؤ، اس کے بیان سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ یا ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ یہاں ہمارے ہاں ایک قاعدہ کلیہ ہے، اس کو ہم قبح العقاب بلا بیان کہتے ہیں، کہ حکم بیان کرنے سے پہلے اس پر سزا دینا اور عذاب دینا قبیح ہے عقلاً۔ تمام دنیا کے عقلاء کے نزدیک یہ بات قبیح ہے کہ کوئی حکم پہلے بتایا نہیں گیا اور پھر بعد میں سرزنش ہو گئی کہ وہ بات جس کو میں نے نہیں بتایا اس پر عمل کیوں نہیں کیا، جس کو آپ نے نہیں بتایا اس پر عمل کیوں نہیں کیا، نہایت غیر معقول بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں قبیح ہے، سرزنش کرنا قبیح ہے۔ جب حکم بتایا نہیں گیا پھر اس پر عمل کیوں نہیں کیا، کہ سرزنش قبیح ہے عقلاً، تمام عقلاء کے نزدیک قبیح ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا ہمارے ہاں حکم عقلی ہے، وہ حکم عقلی کے تحت بعض چیزیں بذات خود قبیح ہو جاتی ہیں اور بعض چیزیں بذات خود حسن، یعنی اچھا ہے اپنی جگہ، جیسے ظلم اور عادل ہے۔ ظلم بذات خود قبیح ہے اور عدل بذات خود جو ہے وہ احسن چیز ہے۔ دوسرا مکتب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ما حسنہ الشارع فہو حسن وما قبحہ الشارع فہو قبیح۔ شریعت نے جو اس چیز کو حسن قرار دیا وہ حسن ہے، جس چیز کو قبیح قرار دیا وہ قبیح ہے۔ شریعت سے ہٹ کر خود اپنی جگہ حسن و قبح ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس آیت کا
اطلاق یا اس کی دلالت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل قبیح ہے، خداوند عالم اس عمل پر اس پر عمل نہیں کر سکتا حتیٰ یبین لہم ما یتقون، بیان کرنے سے پہلے خدا ان کو گمراہ والوں میں شمار نہیں کر سکتا۔ اس عمل قبیح کا ارتکاب اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ قبیح بذات خود قبیح ہے، تمام عقلاء اس کو قبیح سمجھتے ہیں، خواہ کو کسی شریعت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ جو لوگ شریعت کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی اس کو قبیح سمجھتے ہیں۔ ہمارے موقف کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقاب بلا بیان محال ہے، دوسرے مکتب کے عقیدے کے مطابق محال نہیں کہ عقاب بلا بیان درست ہو سکتا ہے۔ قبیح جب نہیں ہے، قبیح وہ ہوتا ہے جو شریعت کی طرف سے مقرر ہو جائے کہ یہ قبیح ہے، ورنہ شریعت نہ کہے، اور اگر شارع خود اس پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ قبیح ہوتا ہی نہیں۔ ان پر جب سوال ہوتا ہے کہ جب یہ قبیح نہیں ہے کہ عقاب بلا بیان، کہ آپ لوگ قائل نہیں ہے کہ بیان کرنے سے پہلے، بات بتانے سے پہلے باز پرسی ہو سکتی ہے کہ اس پر عمل کیوں نہیں کیا جس کو میں نے نہیں بتایا، یہ ایسا درست ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو کیا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاذ اللہ ان چیزوں کا جو ہے وہ عذاب نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ آپ کو جنت بھیجے گا؟ کیا ضمانت ہے؟ آپ متقی ہے، پرہیزگار ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، تہجد گزار ہیں اور مجاہد بھی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم بھیج دے، قبیح نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک محال ہے، خدا ایسا نہیں کرے گا، قبیح ہے، قبیح پر خدا عمل نہیں کرتا، قبیح بذات خود قبیح ہے۔ آپ کے نزدیک یہ بذات خود قبیح نہیں ہے تو کیا ضمانت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت بھیجے گا؟ ہو سکتا ہے جہنم بھیج دے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی عادت جو ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ وہ مومنین کو جہنم بھیجے، خدا کی عادت ایسی نہیں، یہ جواب دیتے ہیں۔ سوال باقی رہتا ہے، عادت کی پابندی کرنا ضروری ہے اللہ کے لیے؟ کوئی ضروری نہیں۔ بہرحال یہ اپنی جگہ ایک کلامی بحث ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کس نے اس چیز کا ارتکاب کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوا ہے، اور کس نے اس چیز کا ارتکاب کیا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ارتکاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کس نے کسی محرمات کا ارتکاب کس وقت کیا ہے، لہٰذا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دے گا یا نہیں دے گا۔ اگلی آیت ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت بادشاہت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کائنات کا مدیر و مدبر ہے، اور اس کائنات کی تخلیق و تدبیر دونوں میں کسی غیر اللہ کے لیے کوئی شرکت کی گنجائش نہیں ہے، نہ خلق میں نہ تدبیر میں۔ وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مدبر ہے۔ جب وہ تمام کل کائنات کا اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے، کل کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے،
اس اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں کسی غیر اللہ کی شرکت نہیں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض۔ اس حاکمیت اور اس ملکیت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ مارنا اور زندگی دینا ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی دینا۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ موت و حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں غیر اللہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تب سب کے سب اللہ تعالیٰ کی اس سلطنت کے تحت رہنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس سلطنت کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کے قانون تکوین و تشریع کا پابند رہنا ہوتا ہے۔ قانون تکوین کا انسان مجبوراً پابند ہے، اس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے دو، سلطنت اور بالادستی کے دو قسمیں ہو سکتی ہیں، تکوینی اور تشریعی بالادستی ہے۔ سلطنت تکوینی اور سلطنت تشریعی دونوں اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہی خالق ہے، وہی تدبیر کرنے والا ہے، وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور وہی قانون دینے والا ہے۔ قانون کا مصدر وہی ذات باری تعالیٰ ہے۔ غیر اللہ کے لیے حق نہیں پہنچتا کہ وہ قانون سازی کرے۔ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ مکتب توحید کے جو پابند لوگ ہیں ان کو اس سلسلے میں زیادہ احتیاط برتنا چاہیے قانون سازی کے سلسلے میں۔ ہم نے آپ کو بتایا قانون سازی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہی حق حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی بالادستی ہے، اس کے اوپر مشروحاً ہم نے بات کی ہے۔ یحیی و یمیت، حیات و موت دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، غیر اللہ کے ہاتھ میں نہ حیات ہے نہ موت۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اس بنیاد پر جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلق ہے، قائم ہے اس کائنات کے اوپر، تو تمہارے لیے نہ کوئی کارساز ہے کہ تمہاری حمایت کرے، اور نہ نصیر ہے، مددگار ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہارے لیے ولی بھی نہیں ہے، نصیر بھی نہیں ہے کہ تمہارے امور، ولی تمہارے امور کا متولی، کہ تمہارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تمہارے معاملات، اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اللہ ہی تمہارا متولی ہے۔ تمہارے امور کا لگام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اور تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حاکمیت اعلیٰ کے ذیل میں رہ کر مدد کرتا ہے۔ آگے کی آیت ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے نبی پر اور ان مہاجرین و انصار پر مہربانی فرمائی جنہوں نے مشکل گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے بعض کے دلوں میں کجی آنے ہی والی تھی، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ ان پر بڑا شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر قابل توجہ ہے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، تابہ توبہ کی۔ پہلے بھی ایک آیت کی تفسیر توضیح میں آپ کو متوجہ کرایا تھا، تابہ یتوبو متوجہ کرنے کہتے ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس نے منہ موڑ لیا، اور توبہ کا مطلب دوبارہ اللہ کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے۔
اب گناہ کرنے کے بعد توبہ جو ہے وہ اپنے اس معنی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کیا، یعنی اس کا منہ موڑنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اللہ نے بھی اس کے طرف سے اس سے منہ نہیں موڑا۔ توبہ اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گئے، اللہ نے مہربانی فرمائی۔ ایک اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اس شخص کے اوپر جو اللہ سے منہ موڑتا ہے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس پر مہربانی فرماتا ہے، اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ از خود مہربانی فرماتا ہے اس بندے کے اس سے پہلے، یا بندہ اس قابل ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کی طرف مہربانی فرماتا ہے۔ یہاں پر توبہ کو اسی معنی میں لے لیا جس معنی میں عام گناہ گاروں کو، اور کہا کہ رسول اللہ سے بھی لغزش ہو گئی تھی معاذ اللہ۔ لوگوں نے اس طرح تفسیر کی ہے۔ یہ بہت نہایت قابل توجہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ چونکہ لوگ یہاں غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ تعالیٰ نے نبی کی توبہ قبول کر لی جی، اور نبی سے لغزش ہو گئی تھی، اور زیادہ سے زیادہ احترام رکھنے والے کہتے ہیں ترک اولا ہو گیا تھا۔ وہ ترک اولا کیا تھا؟ منافقین کو جنگ میں شرکت نہ کرنے کی اجازت دینا، یہ ترک اولا تھا۔ یہ لغزش تھی، رسالت میں آپ سے غلطی سرزد ہو گئی تھی، جس کا ذکر پچھلے آیت میں آیا تھا، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کرے کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی۔ ہم نے وہاں مشروحاً بتا دیا تھا کہ یہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم جو ہے وہ حقیقتاً سرزنش رسول کی نہیں ہے، منافقین کی سرزنش ہے۔ بعد کی آیات شاہد ہے کہ ان کا جنگ میں شرکت نہ کرنا اسلام کے مفاد میں تھا، اس جنگ کے مفاد میں تھا کہ اگر وہ شرکت کرتے تو تمہارے اندر جو ہے خرابیاں پیدا کرتے، یہ قرآن کی صراحت موجود، اور یہ خرابیاں پیدا کرنے والوں کو شرکت نہ کرنے کی اجازت دینا قرین مصلحت اور درست فیصلہ تھا۔ تاہم ان کے یہ شرکت نہ کرنے کے جو جرم ہے اس کو فاش کرنے کے لیے لما اذنت لہم فرمایا۔ وہ میں نے واضح آپ کو بتا دیا اس آیت کی تفسیر میں کہ رسول اللہ کی غلطی نہیں تھی، رسول اللہ کا عمل صائب تھا اور درست تھا۔ یہ لما اذنت لہم عفا اللہ عنک لما اذنت لہم سرزنش تھی منافقین کو فاش کرنے کے لیے، نہ رسول اللہ کی براہ راست سرزنش تھی۔ لہٰذا رسول اللہ کا اذن دینا منافقین کو شرکت نہ کرنے کا یہ غلطی نہیں تھی کہ لقد تاب اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ ادھر اس آیت میں فرمایا عفا اللہ عنک، اور اس آیت میں فرمایا کہ نہیں توبہ قبول کر لی علی النبی، نبی کے اوپر، یہ نبی کی توبہ قبول کر لی، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی نبی اور مہاجرین و انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، ان انصار و مہاجرین پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، ان کے طرف اللہ کی توجہ رہی کہ لوگوں نبی کے اوپر اور ان مہاجرین و انصار کے اوپر جنہوں نے رسول اللہ کی پیروی کی فی ساعت العسرتی، مشکل گھڑی میں، یہ مشکل گھڑی میں مہاجرین و انصار نے رسول کی پیروی کی تو اللہ نے اس کو ان کے گناہ کے توبہ قبول کیا۔ یہ لفظ جوڑتا بھی نہیں، الذین اتبعوہ فی ساعت العسرہ، مشکل گھڑی کیا تھی؟
مشکل گھڑی کا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے انسان کو کہ وہ کس قدر مشکل گھڑی تھی جنگ تبوک میں شرکت کرنا۔ مسافت 600 کلومیٹر، ایک اونٹ کے لیے 10 آدمی باری باری سے سوار، باقی پیدل، سخت گرمی، سخت قحطی، پانی بھی نہیں پینے کے لیے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک کھجور کو 2 آدمی تقسیم کر کے کھاتے تھے، ایک کھجور 2 آدمی، اور کبھی اس سے بھی بدتر کہ ایک کھجور 12 آدمی باری باری چوستے تھے اور پھر پانی پیتے تھے، اور پانی بھی نہیں ملتا تھا، اور تشنگی سے، پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ فی ساعۃ العسرہ، یعنی یہ واقعات جو ہے وہ سن کر کے انسان کو تعجب ہوتا ہے، سبحان اللہ، کہ مشکلات اور مصائب سے انصار و مہاجرین جو ہے وہ گزرے ہیں اس لڑائی میں۔ یہ لڑائی، جنگ جو ہے وہ امتحان و آزمائش سے بھرپور جنگ تھی۔ تو یہ ارشاد فرمانا کہ فی ساعۃ العسرہ، مشکل گھڑی میں جن لوگوں نے رسول کی اتباع کی ہے ان کی توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے، ان کو ثواب دیا ہے، ان کو اجر دیا ہے، ان پر اللہ نے مہربانی فرمائی کہنا درست ہوتا ہے، نہیں کہ انہوں نے اتباع کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ توبہ یہاں متوجہ ہونا انصار و مہاجرین کے لیے بھی توبہ گناہ سے نہیں ہے، ثواب کی توبہ جو ہے وہ اس معنی میں ہے۔ البتہ ایک اور توبہ کا ذکر آتا ہے، وہ دیگر معنی میں ہے، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ ان میں سے بعض کے دلوں میں کجی آنے والی تھی۔ بات ان لوگوں کی جن کے دلوں میں کجی آنے والی تھی۔ کجی یعنی عدم شرکت کیا جائے، نہ شرکت کیا جائے، رسول کے اتباع کیا جائے یا اتباع نہ کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کجی یعنی زیغ عن الایمان، ایمان سے پھر جانے کے لیے بھی یہ لوگ قریب ہو گئے تھے۔ دلوں میں کجی جن لوگوں کے آنے والی تھی، منہم، ان میں سے کچھ لوگ، یہاں سب کے نہیں ہے، انصار اور مہاجرین میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں کجی آنے والی تھی کہ ہم کیوں شرکت کریں، اس مصیبت میں کیوں پھنسے، یا ایمان سے کجی، بقول بعض ایمان سے انحراف کرنے والے تھے، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ثم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کجی کے میلان طبع کو، اس قلبی ترجیح کو، اس خیال کو، اس وسوسے کو، یہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ دیکھو نا، یہاں توبہ جو ہے وہ اب توبہ کے معنی میں ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اس لیے کہ ان سے کوئی لغزش سرزد ہو گئی تھی، نہ ان کی رسول اللہ کا فی ساعۃ العسر، مشکل گھڑی میں پیروی کی، اتباع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور رسول کی بھی توبہ قبول کر لی۔ یہ مقام عصمت پر فائز رسول کی بھی توبہ کر لی، اور رسول کی فی ساعۃ العسرہ، مشکل گھڑی میں پیروی کرنے والوں کی بھی گناہ کو معاف، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی یہاں یہ دوسری مرتبہ جو توبہ آیا ہے، یہ توبہ اپنے معنوں میں ہے، توبہ یعنی جو ہمارے اصطلاحی معنی ہے، توبہ سے اس اصطلاحی معنوں میں ہے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ ان پر جن کے دلوں میں کجی آنے والی تھی ان پر بھی شفقت کرنے والا، رؤوف رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ من سبقت رحمتہ غضبہ، اس کی رحمت جو ہے وہ بہت پہلے، غضب بہت بعد میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی مہربانی فرمائی اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ بس اس آیہ مجیدہ میں 2 مرتبہ توبہ آیا ہے،
ایک مرتبہ توبہ آیا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، دوسری مرتبہ توبہ آیا ہے ثم تاب علیہم، 2 مرتبہ توبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ جو لفظ توبہ ہے وہ مہربانی کے معنی میں ہے، اور دوسری مرتبہ جو توبہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں کجی آ گئی تھی۔ لہٰذا ان 2 معنوں کو، 2 لفظوں کو ایک معنی میں لینا جو ہے وہ غیر ضروری چیز ہے۔ لہٰذا ہم یہ معنی کرتے ہیں کہ رسالت مآب کی طرف جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ کسی اجتہادی غلطی سرزد ہو گئی تھی رسالت مآب سے، یا ترک اولا ہو گیا تھا۔ خصوصاً منافقین کو اجازت دینا رسول اللہ کی غلطی تھی، اس سلسلے میں فرمایا لقد تاب اللہ، اللہ نے یہ توبہ قبول کی ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ رسول اللہ سے نہ اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، نہ رسول اللہ سے کوئی لغزش سرزد ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک آیت ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ اور توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ جو پیچھے رہ گئے تھے، یعنی اصحاب میں سے 3 افراد، اس کے ہم بعد میں تشریح بیان کریں گے، 3 افراد ایسے رہ گئے تھے اور جو منافق بھی نہیں تھے، مومن تھے، تمام جنگوں میں شریک رہے، لیکن اس جنگ میں چونکہ یہ بہت صبر آزما جنگ تھی، اس جنگ میں ان تینوں نے بغیر کسی عذر کے پیچھے رہنے کو پسند کر دیا، نہیں شرکت کی۔ ان کی بہت زبردست سزا ہو گئی تھی۔ منافقین جو عذر گھڑتے ہیں جان کر قصداً وہ کرتے ہیں، ایمان نہ ہونے کی نفاق کی وجہ سے شرکت نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی سرزنش نہیں ہوئی، ان کو کچھ نہیں کہا گیا، وہ منافق ہے، وہ ایمان ہی نہیں ان کے دلوں میں۔ لیکن یہ علی الثلاثہ، ان تینوں کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، الذین خلفوا، جو پیچھے رہ گئے تھے، رسالت مآب کے ساتھ ان لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی، ان کی بھی توبہ قبول کر لی۔ یہ وعلی الثلاثہ جو ہے وہ عطف ہے کس پر؟ ثم تاب علیہم وعلی الثلاثہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی جن کے دلوں میں کجی آئی تھی، وعلی الثلاثہ، اور ان تینوں کی بھی توبہ قبول کر لی جنہوں نے پیچھے رہنے کو پسند کیا تھا۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔